بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع امام بخاری اور فقہ حنفی ہے، اور یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ اس نشست میں ہم دو باتوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، امام بخاری کی وجہ اشکالات۔ نمبر 2، بخاری میں فقہ حنفی کے مسائل۔ نمبر 1، پہلی نشست میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کسی اختلاف کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کا جاننا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اگر ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے اختلاف کرے تو وہ اختلاف کا حق رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کو جو رنجش امام صاحب کے متبعین سے پہنچی تھی، اس کی وجہ سے امام صاحب پر مرجئہ میں سے ہونے کی تہمت لگا دی، مگر ہم امام بخاری کی جلالت قدر سے اس کی توقع بھی نہیں کرتے، اور اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کسی غلط فہمی کی بنا پر ایسا خیال ہوا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس قسم کی سختی امام بخاری کے مزاج میں اپنے بعض شیوخ حمیدی وغیرہ کی صحبت میں رہ کر پیدا ہوئی، کیونکہ شیخ حمیدی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فقہائے عراق کے بارے میں شدت و عصبیت سے کام لیتے تھے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام صاحب کے مدارک اجتہاد معاصرین کے فہم سے بالاتر تھے، لہذا فہم کی نارسائی اختلاف کا سبب بن گئی۔ پھر اختلاف نے جرح کا رنگ لیا۔ حسن بن صالح کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ ناسخ و منسوخ احادیث کا سختی سے تفحص کرنے والے تھے، اور اس میں وہ لائق اتباع اور پیروی تھے۔ علی بن عاصم کا قول ہے کہ آدھی دنیا کی عقل ترازو کے ایک پلڑے میں اور امام صاحب کی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو امام صاحب کا پلڑا باری ہوتا ہے۔ خارجہ بن مصعب کا قول ہے کہ میں کم و بیش 1000 عالموں سے ملا ہوں، ان میں صاحب عقل صرف 3-4 دیکھے، ایک ان میں امام ابو حنیفہ تھے۔ محمد انصاری کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت، یہاں تک کہ بات چیت، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں بھی دانشمندگی کا اثر پایا جاتا تھا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ امام صاحب تمام ائمہ متبعین میں علم و فضل کے اعتبار سے مقدم اور افضل ہیں، اور سب کے استاذ تھے۔ جب امام صاحب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تھے، امام مالک ان سے علمی مذاکرات کرتے تھے، متعدد دفعہ پوری رات اسی میں گزر جاتی تھی، اور امام مالک ان کے علم کے بے حد معترف اور مداح ہیں۔ امام مالک نے امام صاحب سے روایت بھی کی ہے، اسی وجہ سے علامہ ابن حجر مکی وغیرہ نے ان کو امام صاحب کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ امام شافعی امام محمد کے واسطے سے آپ کے شاگرد تھے، امام احمد امام ابو یوسف اور امام محمد کے واسطے سے آپ کے شاگرد تھے، پھر امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ سب امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری نے بہت بڑا علم اسحاق ابن راوے سے حاصل کیا ہے، جو عبداللہ ابن مبارک کے خاص شاگرد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ نمبر 2، بخاری میں فقہ حنفی کے مسائل۔ ویسے فقہ حنفی کا ہر مسئلہ قرآن مجید، احادیث، آثار اور اجماع و قیاس صحیح پر مبنی ہے، مگر میں یہاں چند ان مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں جو خصوصاً بخاری میں مذکور ہیں، جیسے ابراد بالظہر سنت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صفحہ نمبر 74 پر۔ نمبر 2، فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے، اس پر بخاری میں باب ہے، باب من صلی بالناس جماعہ بعد ذہاب الوقت۔ نمبر 3، مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 میں اس پر حدیث ہے۔ نمبر 4، مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے، بخاری صفحہ نمبر 108 میں ابی بکرہ کی روایت ہے۔ نمبر 5، التحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ افتراش ہے، بخاری صفحہ نمبر 114 میں عبداللہ ابن عبداللہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ کثیر مسائل موجود ہیں جن کی تفصیل اگلی نشستوں میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔